لائق تقریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام، بالخصوص حضور سید سرکار سید بابو قادری دامت برکاتہ القدسیہ اور دل عزیز حضور سید سرکار سید محمد جیلانی بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، صاحب سجادہ شہزادہ حضور شفیع میاں سرکار سید محمد یونس میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام المعز بالاحترام، گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ لاتانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے پہلے اس مبارک حضور سید سرکار سیدنا شاہ سید محمد شفیع میاں بابو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور سید سرکار سید محمد شفیع میاں بابو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فیوز و برکات سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینہ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرابہ نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور زندہ دلی کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز بحسب فرمائش بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کے ساتھ سعادت حاصل کرتا ہوں۔
آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں اور الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور اور حضور کی اہل بیت کا ذکر کہیں بھی کسی بھی زمین کے خطے میں رہ کر کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بھی سنتے ہیں اور حضور کے اہل بیت بھی سنتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا اور آپ کا رجحان ہے کہ آج مکمل 1 سال حضور سیدی سرکار پیر طریقہ رہبر شریعت شہزادہ غوث اعظم سید محمد شفیع میاں باپ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال ہو رہا ہے، اگرچہ بظاہر ظاہری نظروں سے وہ غائب ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا سب کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ اپنی قبر پر نور سے ہم سب کو وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ایک مرید کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ ابھی جو ہم اور آپ یہ جمع ہیں، میں نے یہاں کے حالات یہ معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اطراف و اکناف میں اگر بابا کو کسی جگہ سے ایک دلی لگاؤ تھا تو الحمدللہ وہ بھانوڑ کی سرزمین ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مرد سے لے کر عورتیں، پورا گاؤں ان کی نظروں میں کل بھی ایسے ہی تھا اور بعد وصال بھی ایسے ہی ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی روحانیت ہی ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ چند شعر آپ اس سے سن لیں۔ علی 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 علی، پورا مجمع بولے گا ایسے نہیں، آنکھیں تو بکرت نہیں یار، سندیپ بیٹھے ویدن میں اور پشت پناہی بدی سید کرن تھا۔ تو جہاں شہزادوں کا ساتھ ملتا ہے نا تو غوث پاک کا کتا بھی شیروں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان بنایا ہے اور ان شہزادوں کے درمیان رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ جہاں میں رک جاؤں آپ محبت سے سبحان اللہ کی داد دیں گے، اور یہ ماہ رمضان شریف چل رہا ہے تو 1 کا 70 گنا ثواب ہے، تو میرے ساتھ دیں گے تو بڑی محبت ہوگی۔ علی 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 علی، ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ علی 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 علی، ولی خالق زمن حبیب شاہد المنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن، ولی خالق زمن حبیب شاہد المنن، علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن، فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو چمن، فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو چمن، چٹا کے بولی ہر گلی علی 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 علی، اور اللہ نے مولا کائنات کے نام میں یہ اثر رکھا ہے کہ علی کا نام لیتے ہیں نا تو ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پختگی آج بھی الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب تالاب میں نہانے کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو چھلانگ لگاتے وقت زور سے کہتے ہیں یا علی توڑ دشمن کی نلی، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ جو ماؤں نے سکھایا، شہزادوں نے سکھایا کہ مولا کائنات کا نام لے کر چھلانگ لگاتے ہیں، دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے تالاب ہیں، علی کا نام لیتے ہیں سمندر کی بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی علی کا نعرہ لگائیں گے اللہ پل صراط پار کرا دے گا، اور یہ اور یہ وہ نام ہے کہ جس نام کو رٹتے رٹتے بندہ ولی بن جاتا ہے، یہ وہ نام ہے جس کا ذکر کرتے کرتے بندہ غوثیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا تو اعتقاد یہ ہے کہ ڈیرہ والے سرکار کا نام
لیتے ہیں ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، سرکار کا نام لیتے ہیں شفیع میاں سرکار کا ہماری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، غریب نواز کا نام لیتے ہیں ہمارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں 12 سالوں کی کشتیاں ڈوبتی ہوئی وہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ ارے جب شہزادوں کے نام کا یہ عالم ہے تو شیر خدا کے نام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ کائنات میں وہ شہزادے ہیں جن کو یہ شان حاصل ہے جو شاعر نے کہا ہے، نبی کی گود میں پلے۔ ایسے نہیں یار، ایک رمضان کا ماحول چل رہا ہے نا، اور آپ پورے رمضان کو اگر سمیٹ لینا تو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں شروع ہی ولادت غوث پاک سے ہوتا ہے۔ یہ پورا مہینہ اگر آپ دیکھنے جائیں تو اہل بیت اطہار کے کافی دن اسی دنوں میں تو کم از کم مولا کائنات کا ذکر سن رہے ہیں تو اس شان سے سنیں۔ میں بھی یہاں عشق دیکھنے کے لیے حاضر ہوا تو ایک شہزادے صاحب کو دیکھا، غالباً وہ شفیع میاں بابا کے پوتے ہیں، حضرت ظاہر صاحب، تو وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھنا بیٹھنا دیکھا اور ان کی محبت کے تعلق سے پوچھا نا تو وہ دادا ان سے محبت کرتے تھے، یہ ان سے محبت کرتے تھے۔ آج بھی پورا فیملی الحمدللہ سب محبت کرتے ہی ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچے کے دل میں دادا کی اتنی محبت کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ شہزادوں کا پرانا دستور ہے کہ رسول اللہ کے نواسے جو تھے نا، حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ اینڈ نماز میں کر امام حسین پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان شہزادوں کی طرف سے ایک پرانا دستور جو چلا رہا ہے جو آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو مولا کائنات کا وہ دور گزرا ہے کہ جس کو شاعر یہ کہتا ہے، نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاپ کے تلے، وہ جوش اور ولولے کے کانپتے تھے مرحلے، نبی کی گود میں پلے حرم کی چھاپ کے تلے، وہ جوش اور ولولے کے کانپتے تھے مرحلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچا دو ایسی کھلبلے، علی 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 علی۔ اور یہ شعر جو ہے میں تمام سادات کرام کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور کائنات میں آج بھی ذکر علی کو فائدہ دیتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اللہ نے الحمدللہ سنیوں کو نصیب فرمایا کہ وہ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں اور مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ بڑے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا چہرہ دیکھا اور اللہ کی عبادت کی، لیکن ہم صدیوں کے بعد ہیں، مولا کائنات نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں یہ کہہ دیا اگرچہ تم مولا کائنات کا چہرہ تو نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن علی کے بچوں کے درمیان رہ کر علی کا ذکر کرتے رہنا، ان کے بچوں کے صدقے میں تمہارا ذکر بھی عبادت کے کھانے میں شامل کر لیا جائے۔ اور وہ فیض کتنا بانٹتے ہیں نا اس کو سنیے گا، اور اس شعر کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ کائنات میں آج بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مولا کائنات کی ولادت تک جتنے بھی لوگ ولی بنے، ان کو ولایت کی جو دستار اور جو جبہ پہنایا جاتا تھا وہ کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، یہ مولا کائنات کے ہاتھوں سے پہنایا جاتا تھا۔ اور جیسی مولا کائنات دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بعد انہوں نے بذات خود یہ کام کیا۔ آج بھی وہ اپنے مزار فرور میں رہتے ہیں، مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ سے مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور جب یہ دونوں بارگاہوں میں بندے کو چیک کر لیا جاتا ہے تو مولا کائنات اور مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں فرشتوں ہم لوگوں نے تو اسے دیکھ لیا ہے، اب ولایت کی سند پر دستخط کے لیے اس بندے کو بغداد معلیٰ لے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرو۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ علی کے نام پر ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔
جب علی کے غلاموں کے لیے یہ شان ہے تو مجھے بتاؤ بیٹوں کے لیے کتنا بہترین پروٹوکول ہوگا. یعنی چھوٹے چھوٹے شہزادوں سے اگر کوئی بات صادر ہو جائے تو ہم محمد سے اس کو کرامت کا نام دیتے ہیں. یہ وجہ ہے اس لیے کہ یہ کرامتیں اگر کسی کے قدموں سے وابستہ ہے تو دنیا اسے علی ابن ابی طالب کہتی ہے. ان کا فیض کتنا عام ہے وہ شاعر نے یہ کہا ہے علی کا فیض عام ہے علی شہ انام ہے. علی کا فیض عام ہے علی شہ انام ہے. علی کا جو غلام ہے علی علی سے کام ہے. علی کا فیض عام ہے علی شہ انام ہے. علی کا جو غلام ہے علی علی سے کام ہے. یہ نغمہ صبح شام ہے یہ نعرہ گاو گاو ہے. یہ نغمہ صبح شام ہے یہ نعرہ گاو گاو ہے. اسی سے ہر بلا ٹلی علی 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 علی. ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان شریف کی یہ بابرکت راتیں ہیں اور عرس قادری جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. مولا کائنات کا یہ مقدس گھرانہ جس کو شاعر نے اپنے انداز میں کچھ یوں کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے. گھر کا گھر دین پر جو لٹائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے. دین کے نام پر جو گھر کا گھر لٹائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے. اور اس شعر میں انہوں نے بہت ایک دل کو چھونے والی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں جیتنا ہے ضروری مارنا ہوگا دشمن کو بھی. جب کسی سے جنگ ہوتی ہے اس میں یہ دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو جیتنا ضروری ہوتا ہے اور ایک دشمن کو مارنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہر حس و ناقص کی جنگیں ہیں جو یہ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن جب مولا کائنات کا گھرانہ اگر کسی جنگ میں قدم رکھ دیں آج پوری کائنات میں جتنی بھی شہادتیں بیان ہو رہی ہے اب سوچ نہیں سکتے. شہید دنیا میں بہت ہے لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ جنگ میں جیتنا ہے ضروری مارنا ہوگا دشمن کو بھی اور سر کٹا کر جو جنگ جیت جائیں وہ گھرانہ مولا علی کا. سر کٹا کر جو جنگ جیت جائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے. اور ایک شعر میں انہوں نے کہا کہ سر سبھی جھکاتے ہیں. ابھی ہم نے اور آپ نے تراویح پڑھی لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. میں نے یہ سنا تو ایک فلم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. اب تو یہی باشندے یہی رہتے ہیں آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی. لیکن ہم لوگ دور سے بھی آتے ہیں نا تو یہ ان کا فیضان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جب تک مقید حیات رہے انہوں نے اپنے زندگی میں ہی یہ مسجد تعمیر کروا کر ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا. کہا جیو تو بھی اللہ کے لیے اور دنیا سے جاؤ تو بھی اللہ کے لیے. یہ مسجد کے میناروں سے جب تک اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی شفیع میاں سرکار کی لوگوں کو یاد آتی رہے گی. جب تک ممبر پر بیٹھ کر خطبہ خطیب پڑھتا رہے گا سید شفیع میاں سرکار کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. جب تک یہ مصلی پر کھڑے ہو کر امام قرآن سنایا کریں گے سید شفیع میاں سرکار کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. جب تک یہ جلسے جلوس اور یہ نیازیں اور یہ امت کی خیر خواہی ہوتی رہے گی سید شفیع میاں سرکار کی یاد تازہ رہے گی. اور یہ انہوں نے پیغام دیا کہ جیو تو حضور کی امت کے لیے جیو تو مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں بھولیں گے نہیں بلکہ ان کی نسلیں 7 پشتوں تک تمہیں ہمیشہ یاد کرتی رہے گی. اور آج بچہ جن کی زبان پر حضور شفیع میاں سرکار کا نام ہے میں غالباً جیلانی میں باپو قادری دامت برکاتہ القدسیہ کی دعوت پر پہلی بار غالباً حاضر ہوا تھا ڈیبر کے سرزمین پر. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں
ان سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہے، تقریباً 2 مرتبہ اس شخصیت سے ملا ہوں، لیکن لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑے گوشہ نشین تھے، سب سے ملتے نہیں ہیں، تو میں اپنی زندگی پر فخر کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، اور یہ انہی کی دعاؤں کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ سر سبھی جھکاتے ہیں لیکن سجدہ کر کے اٹھاتے ہیں، سر سبھی جھکاتے ہیں لیکن سجدہ کر کے سبھی اٹھاتے ہیں، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ مولا علی کا، کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ اور آگے بڑھ کر مولانا حسن رضا بریلوی کہتے ہیں کہ ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور معروف آیتیں میں نے آپ نے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں سے 2 آیتیں فضائل اہل بیت پر پڑھی ہے، اور ایک آیت کا جز میں نے پیر و مرشد کی فضیلت پر پڑھا۔ میں دونوں کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیں اور تمہیں پاک صاف اور ستھرا کر، یعنی رسول اللہ کے خاندان کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت تک رسول اللہ کے جتنے بھی بیٹے یا بیٹیاں تشریف لائیں گی اللہ نے انہیں پاکیزہ کر دیا، صاف کر دیا، ستھرا کر دیا۔ اس لیے آج بھی جب ہم اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں تو امام حسین پاک، حضور غوث پاک، یہ پاک کا لفظ جو لگتا ہے نا یہ رسول اللہ کے خاندان سے جڑا ہوا، اور یہ اس آیت سے اس کا مفہوم ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، حق تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی پہچان اور معرفت نصیب ہوئی، یہ ساری کوششوں کے باوجود بھی مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنی دنیا بھی سنوار لو، آخرت بھی تمہاری سدھر جائے، تو ایک کام کرنا، زندگی بھر محمد اور آل محمد سے پیار کرتے رہنا۔ یعنی رسول اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی یہ کہلوایا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے بیٹوں کی محبت یہ فرض عین ہے، یعنی بغیر حضور کی اہل بیت کی محبت کے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان سب کو اگر کہیں سے کچھ میسر ہے تو وہ رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملا ہوا۔ ایک آیت میں نے آپ کو جس کو مفہوم پیش کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس وسیلے سے کیا مراد ہے تو مفسرین نے 2 قول کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ وسیلے سے مراد پیر کامل ہے، اور دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ اب یہ 3 مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آگے رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے اہل بیت اطہار کے فضائل سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو جن منصبوں پر فائز فرمایا، جس میں سے ایک تو یہ کہ کائنات میں رسول اللہ کے خاندان جیسا شرف اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یعنی یہ پوری کائنات کا اٹل فیصلہ ہے کہ حضور کی اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ اور معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی رسول اللہ کے خاندان کے سامنے کھڑا بھی ہوا تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ارشاد فرمائے وہ اس واقعے سے سنیے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیجیے کہ وہ زندگی جیے تو رسول اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ کے بیٹوں سے محبت کریں، اور آگے بڑھ جائیں تو ان کو مولا کائنات کی محبت پلائیں، ماں خاتون جنت کا پیار دلائیں، امام حسنین کریمین کی محبت سکھائیں، اور ساتھ ساتھ میں قیامت تک آنے والی رسول اللہ کی نسل پاک سے محبت کرنا سکھائیں۔ ہم پوچھیں یا رسول اللہ اگر آپ سے آپ کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو صلہ کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، مضبوطی سے پکڑے رہو گے
کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رکھے گا۔ تو آج ہمارا جو عقیدہ سلامت ہے تو یہ رسول اللہ کے بیٹوں کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک واقعہ سنیے، حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد حضور سے کچھ سوال کیے، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا کیا؟ اب رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے، یعنی روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہے، یعنی اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہیں یعنی انسان ہیں تو ان کی ولادت تو بغیر والد کے ہوئی، یعنی بغیر باپ کے ہوئی، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ تو کہا تو کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ وہ خدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ذہنیت ان کی یہ تھی۔ جب انہوں نے یہ چرچا کیا نا تو اللہ اکبر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے ایک ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے ہی کسی کی الوہیت کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ حضرت حوا اور حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ یعنی اللہ نے ان کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، پھر بھی یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور انسان ہیں۔ جب انہوں نے یہ دلیل سن لی اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے، تو پھر حضور نے فرمایا اگر باز نہیں آتے نا تو آؤ مناظرہ کر لو۔ اب مناظرہ کے لیے جب بات ہوئی تو کہا ایک کام کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، اور اس مباہلے میں ان کو یہ دعوت پیش کی گئی کہ تم بھی آنا، تمہارے خاندان والوں کو بھی لانا۔ اور اللہ نے یوں کہلوایا اپنے محبوب سے کہ محبوب، جو لوگ آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی جھگڑتے ہیں، حق آ چکا ہے اس کے باوجود بھی جھگڑتے ہیں، آپ انہیں مباہلہ کا چیلنج دے دیں اور انہیں کہہ دیں کہ ہم بھی بلائیں اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلائیں اپنے بیٹیوں کو، ہم بھی لائیں اپنی عورتوں کو، تم بھی لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بھی لائیں اپنی جانوں کو، تم بھی لاؤ اپنی جانوں کو، اور پھر مباہلہ کریں گے، یعنی گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ لعنت ڈالیں۔ یہ قرآن عظیم نے فیصلہ آیت مباہلہ میں کر دیا، اور جیسی تاریخ طے ہوئی اور حضور جب وہاں آیت مباہلہ کے تحت جب مقابلے کے لیے جانے لگے نا تو قربان جائیں، رسول اللہ نے پھر کسی کا انتخاب نہیں کیا، سب سے پہلے مولا کائنات کو آواز دی، سبحان اللہ، علی نکلو باہر، مولا کائنات باہر آئے، پھر سیدہ کائنات سے کہا بیٹی آپ بھی باہر آئیں، پھر امام حسنین کریمین کو بھی لیا، یہ 5 نفوس قدسیہ باہر تشریف لائیں اور آیت مباہلہ کے تحت مباہلے کے لیے میدان میں جانے لگے، اور وہاں پادریوں کا ایک بہت بڑا مجمع جو مباہلے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ انتظار کر رہا تھا۔ جب حضور تشریف لے کر جانے لگے نا تو اللہ اکبر، ان پادریوں میں سے سب سے بڑا پادری جس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے جب دیکھا نا ان حضرات کو، اس لیے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، جن کا چہرہ ہی والضحیٰ کی تفسیر ہے، جن کی زلفیں ہی واللیل اذا سجا کی تفسیر ہے، حضور آگے آگے ہیں، ان کے بیچ میں سیدہ کائنات ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہیں، اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف امام حسین پاک ہے، ایک طرف امام حسن پاک ہے۔ یہ چہرے مبارک جب ان عیسائیوں پادریوں کا سب سے بڑا پادری عبد المسیح نے دیکھا نا تو دیکھ کر کہتا تھا، کہا کیا ان لوگوں سے مقابلہ کرو گے؟ تو کہا ہاں۔ اس وقت عبد المسیح نے یہ جملہ کہا تھا، لوگوں جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ان کی دعا کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی ہل سکتے ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑے پادری نے یہ جملہ کہا نا تو کہا کرنا کیا ہے؟ ان چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنے نورانی ہے، اگر ان میں سے کسی نے دعا کر دی اور یہ چاروں نے آمین کہہ دی نا تو قیامت تک کوئی عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ یعنی ان کی بددعا یہ ہوگی کہ زندگی میں پھر کوئی عیسائی قیامت تک باقی نہ رہے گا۔ جب انہوں نے یہ سن لیا نا اپنے پادری سے تو انہوں نے یہ بات جو ہے تسلیم کر لی اور کہا ہم آیت مباہلہ کے تحت ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، یعنی اپنی ہار مان لی۔ اور حضور جب واپس آنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور میں بددعا کر دیتا اور میرے پیچھے یہ 4 تن جو کھڑے تھے وہ آمین کہہ دیتے تو قیامت تک کے لیے
لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے عیسائیت ختم ہو جاتی. جن کی دعاؤں اور جن کی بد دعاؤں کی یہ شان ہو, مجھے بتاؤ ان کی ذات والا صفات کتنی بلند رہی ہوگی. انہوں نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا؟ رسول اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ سمجھدار ہو جائے تو سب سے پہلے اس سے میری محبت پلاؤ. آخر آج تک جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہے نا, یہ حضور نے اس زمانے میں سمجھایا تھا. آج بھی جو الحمدللہ میں نے بہت ساری برادریاں دیکھی ہے, یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کو اپنے اپنے ذاتوں پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پورے گجرات نہیں, پورے ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سندھی برادری بستی ہے نا, اللہ نے ہمارے سینوں کو حضور کی اہل بیت کی محبت سے خزانے کی طرح بھر دیا. اور میں یہ سن کر حیرت میں الحمدللہ کہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا, حضور سید سرکار ڈیرہ والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سب پر یہ روحانی فیضان رکھا ہے کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج بھی الحمدللہ اس علاقے میں ایک بھی وہابی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ آپ یہاں سے تھوڑا بڑھے نا, جام نگر یہی قریب میں ہی ہے, اب ادھر جائیں, اس سے آگے تھوڑے جائیں, یعنی سینکڑوں لوگ ایمان کھو بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ سندھیوں کا ایمان کیسے بچ گیا؟ تو آج بھی یہ فضائیں گواہی دے گی کہ یہ سندھیوں کا کمال نہیں, ان سیدوں کی محبت کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمارے ایمان اور اعتقاد کو بچا رکھا ہے. یہ حضور نے پہلے ارشاد فرمایا تھا, کہا جب تیرا بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو سب سے پہلے اسے میری محبت پلا دے, یعنی محبت کی سیڑھیاں چڑھا دے. اس کے بعد فرمایا اور زیادہ سمجھدار ہو جائے تو فرمایا میری اہل بیت سے وابستہ کر دے, یعنی ان کی محبت میں اسے گرفتار کر دے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اور سمجھدار ہو جائے تو فرمایا تو اس سے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر دے. یعنی یہ 3 اسٹیپ حضور نے بتائے. اپنی محبت کا سبق دیا, اپنے بیٹوں کی محبت کا ثبوت دیا, اور ارشاد فرمایا اس کے بعد اسے قرآن سکھاؤ. اور یہ 3 مشن پر جس نے جس زمانے میں عمل کیا, اللہ رب العزت نے انہیں بھی عزت عطا فرمائی ہے اور ان کی نسلوں کو بھی عزت سے مالا مال کیا. ایک عزت والی شخصیت کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کائنات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, یہ کائنات میں وہ اپنی شخصیت ہے کہ جن کو جیتے جی رسول اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. یعنی یہ اولین ترین جنتیوں میں سے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر تیرے لیے یہ دروازہ جو ہے یہ کھلا ہوگا اور تجھے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. جن کے فضائل رسول اللہ نے اتنے بیان فرمائے کہ صحابہ میں سب سے اولین پوسٹ پر موجود ہیں. لیکن ایک بار کیا دیکھا, بازار میں سے گزر رہے ہیں, بیچ راستے میں مولا کائنات کے شہزادے امام حسن پاک مل گئے, اور جیسے ملے نا تو محبت سے ان کی محبتوں کا ثبوت دیکھیں. جیسے آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے ساتھ ہی حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھانے کے ساتھ اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. یعنی جس کو اپنی بھاشا میں یوں کہتے ہیں کہ کھمبے اٹھائیں اور اپنے سینے پر ان کے قدم رکھ لیے اور چلنے لگے. بعض صحابہ جو آپس میں مطلب آنے جانے میں مشغول تھے نا, انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا, کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب کتنا سونا تھا, ارشاد فرمایا یارو کوئی نئی بدعت والا کام نہیں کر رہا ہوں, جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا نا وہ سنت ادا کر رہا ہوں. یعنی شہزادوں کو کندھوں پر اٹھانا یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی آدمی کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے, جیسے کوئی مالدار ہو جائے, بہت بڑا امیر ہو جائے, یا کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ ہو جائے. یہ ہمارے اور آپ کے عشق کا مطلب ایک حد بندی ہے. ہم کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوں, ایگزامپل اپنے سے سمجھا دوں. اگر جیلانی بابو کے صاحبزادے علی اکبر بابو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کہے اے برکاتی نیچے اتر, یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے, یہ میرے باپ کا ممبر ہے. اگر کہہ دے اکبر باپو, اگر کہہ دے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ فطری تقاضا ہے نا, یعنی یہ کوئی سن نہیں سکتا. یہ ہماری اور آپ کے عشق کی اس حد تک ہے, یعنی ہم ان کی بات سن کر ہو سکتا ہے غصے میں آ جائیں, لیکن صدیق اکبر اس عاشق رسول کا نام ہے, مسجد نبوی ہے, ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں, اور اسی درمیان ماں خاتون جنت کا لال امام حسن پاک آتے ہیں اور برجستہ کہتے ہیں اے ابن ابو قحافہ, یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں, یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جملہ کہا, لیکن واہ صدیق اکبر تمہارے عشق پر قربان کہ تم نے آؤ نہ دیکھا تاؤ نہ دیکھا. شہزادے نے کہا نا اسی وقت نیچے اترے اور باقاعدہ
باقاعدہ مسجد نبی میں دوڑ کر امام حسن کی طرف بڑھے اور شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر منبر تک لے آئے اور منبر پر اپنی گود میں بٹھایا اور پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹے تو نے سچ فرمایا یہ ابو قحافہ کا منبر نہیں یہ تیرے نانا محمد الرسول اللہ کا منبر ہے. یعنی اس حد تک انہوں نے پیار کیا. ایک ایگزامپل میں نے دیا. دوسری محبت سن لیں. فاروق اعظم کائنات کی وہ اپنی شخصیت ہے جن کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں نا تو بھی میں عمر بن خطاب کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا. یعنی یہ فاروق اعظم جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اتنی بڑی شان کا مالک ہے. ایک مرتبہ راستے سے گزرا امام حسین پاک ملے سلام کلام ہوا. اس کے بعد ارشاد فرمایا شہزادے کبھی کبھی میرے غریب خانے پر بھی تشریف لے آیا کریں. یعنی یہ بلانے کی تدبیر تھی. تو کہا حضور کبھی کبھی میرے یہاں بھی تشریف لے آئے. تو کہا ٹھیک ہے حضور انشاءاللہ وقت رہا ضرور آؤں گا. ایک بار پہنچ گئے اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے نا تو ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین ہے اب آسان تو نہیں ہے ان کے دروازے میں جانا لیکن امام حسین پاک گئے نا تو دروازے پہ ان کا سگا بیٹا کھڑا اور اندر کوئی میٹنگ چل رہی ہے. تو سوچا جب بیٹے کو اندر انٹری نہیں ہے نا تو پھر میرے کو کہاں سے ہوگی. یہ سوچ کر امام حسین پاک واپس ہو گئے اور جیسے ہی واپس ہوئے تھوڑے دن کے بعد پھر ملے فاروق اعظم. ارشاد فرمایا کہا شہزادے آپ تشریف نہیں لائے. تو کہا کہ حضور آیا تھا آپ کے بیٹے کو میں نے باہر بیٹھا ہوا دیکھا نا. کہا میں نے یہ سوچا جب بیٹے کو اندر انٹری نہیں ہے تو پھر مجھے کہاں ہوگی. اللہ اکبر. سنیے سیدوں سے محبت کیسی کی فاروق اعظم نے. اپنا امامہ اتار کر ان کے قدموں میں رکھا اور بقسم یوں کہا اے حسین ابن علی اللہ کی عزت کی قسم عمر بن خطاب کے سر میں جو بال نظر آ رہے ہیں نا یہ ہمارے کسی اعمال کے سبب نہیں ہے یہ آپ کے نانا اور آپ اہل بیت کی برکتوں کی وجہ سے اگے ہوئے. یعنی یہ احترام کیا. ایک بار مال غنیمت بانٹ رہے تھے نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے یعنی ان کے سگے بیٹے. ان کو 500 درہم دیا اور جیسے 500 درہم دیا نا تو بیٹے نکل گئے باہر. تھوڑی دیر ہوئے نا تو دونوں شہزادے آئے یعنی امام حسن پاک امام حسین پاک اور دونوں بیٹوں نے جا کر امیر المؤمنین سے کہا کہ مال غنیمت میں سے ہمارا حصہ دیجیے. آپ نے 1000 دے. اب یہ جب 1000 دیے نا تو وہ دونوں شہزادے باہر نکلے اور جیسے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہا کتنے ملے. کہا 1000 دیا. وہ فوراً اندر گئے اور اپنے سگے بابا یعنی فاروق اعظم سے کہا کہ حضور یہ جو بات ہے کہ آپ نے مجھے 500 دیے امام حسنین کریمین کو جو ہے 1000 دیے تو اب میرا کارنامے اگر آپ دیکھنے جائیں تو بڑے ہیں. بظاہر امام حسین اور امام حسن پاک جو ہیں وہ تو اس زمانے میں بچپن میں تھے اور میں نے رسول اللہ کا وہ حصہ دیکھا ہے. میں نے جنگیں کی ہیں مجاہدات کیے ہیں نمازیں پڑھی ہے حج و عمرہ کیے ہیں اور آپ نے مجھے 500 دیا اور ان کو 1000. اللہ اکبر. سگا بیٹا ہے لیکن جب سید کی برابری کی بات کرنے لگا نا تو جملہ ارشاد فرمایا کہا حسن اور حسین کی برابری کی بات کرتا ہے اگر تو ان کی طرح 1000 چاہتا ہے نا تو میں ایک جملہ کہتا ہوں جا تلاش کر. کہا کیا؟ کہا امام حسنین کریمین جیسا نانا لیا یعنی ان کے نانا جیسا نانا لیا ان کی نانی جیسی نانی لیا ان کے بابا علی جیسا بابا لیا ان کی ماں خاتون جنت جیسی ماں لیا ان کے چچا حضرت جعفر طیار جیسا چچا لیا اور سن عبداللہ دنیا چھان مارے گا ان کے جیسا تلاش نہ کر پائے گا. آج کے بعد ان کی طرح یا ان کی ہمسری کی بات نہ کرنا. اللہ نے جو انہیں شرف عطا فرمایا ہے کائنات میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اپنے سگے بیٹے کو یہ بات کہہ دی اور جب یہ بات مولا کائنات تک پہنچی نا کہ مولا کائنات نے آپ کے صاحبزادوں کی محبت میں یہ جملے ان کے سگے بیٹے سے فاروق اعظم نے کہے تو مولا کائنات نے وہی سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا میں نے اسی کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب یہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. یعنی انہوں نے سامنے فضیلت بیان کی اور جب یہ بات مولا کائنات کی لوگوں نے سنی اور فاروق اعظم کو سنا دی نا تو سنانے کے ساتھ ہی فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ چلو اب انتظار کس بات کا مولا کائنات سے ملاقات کرنے چلتے ہیں. سیدھے گھر پہنچے مولا کائنات سے ملاقات بھی فرمایا کیسے آنا ہوا ارشاد فرمایا کہا میں نے سنا ہے کہ ابھی آپ نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ عمر بن خطاب جنت اہل جنت کے چراغ میں سے ہیں. کہا ہاں. کہا ایک کام کر سکتے ہیں کیا؟ کہا مجھے یہ لکھ کر دے سکتے ہیں.
یعنی کبھی کبھی سیدوں سے کچھ لکھوا بھی لینا چاہیے. لوگ اگرچہ پاگل کہیں گے معاذ اللہ, لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو بیوقوف ہے. بیوقوفی نہیں ہے. الحمدللہ میری یہ ڈائری ہے, یہ اردو دھا مولانا لوگ ہیں, میں نے خود ہی اس ڈائری میں لکھوا کر رکھا ہے سیدوں سے, اس لیے کہ بظاہر یہاں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا, قیامت کے دن کی جو چلے گی نا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. یعنی لوگ وہاں ان کا وہ کام دیکھیں گے تو فاروق اعظم جیسی شخصیت کہتی ہے, کہا کہ مجھے لکھ دیں گے. کہا کیا؟ آج آپ نے رسول اللہ سے سنا ہے. تو اسی وقت قلم اور کاغذ منگوائی اور وہیں لکھا. کہا اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا, جبریل نے حضور سے کہا, اور حضور کی زبانی علی ابن ابی طالب نے سنا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. یہ رائٹنگ پوری ہوئی, اپنی دستخط کر دی اور مولا کائنات نے دیتے ہوئے فرمایا, کہا رکھ لیجئے اسے. اور جیسے عمر بن خطاب نے ہاتھ میں رکھا نا, گھر آئے, اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا, سنو میں نے یہ جنت کے دستاویز تیار کر لیے ہیں, میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا, اس لیے کہ قیامت کے دن جب فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ عمر بن خطاب جنت میں کس بہانے جائے گا, تو فرماتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کا یہ دستاویز پیش کر دوں گا. یعنی یہ وصیت کر کے دنیا سے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, جب اتنے بڑے بڑے لوگ اہل بیت سے یہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے. اور جن جن لوگوں نے حضور کی اہل بیت سے محبت کی, خاص کر کے ایک پیر کا عرس ہے, تو مریدوں کو بھی ایک نصیحت ہو جائے کہ پیر جو ہوتا ہے نا, پیر وہ اپنے زمانے کا پیشوا اور اپنے زمانے کا رہنما ہوتا ہے. اور اگر آنکھیں امیر خسرو جیسی مل جائیں, تڑپ کے بولے سبحان اللہ, آنکھیں اگر امیر خسرو جیسی مل جائیں, دل امیر خسرو جیسا مل جائے نا, تو امیر خسرو کی نگاہیں یہ تھی کہ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید ہو گئے, اور جب مرید ہوئے نا تو بار بار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتے جاتے. تو ایک دن دل میں خیال آیا, کہا کہ میں بادشاہ کے قصیدے تو بہت پڑھتا ہوں, اب اپنے پیر کی بارگاہ میں بھی کچھ باتیں کہہ لی جائیں, حضور کی نعتیں بھی پڑھ لی جائیں. تو انہوں نے پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ محفل ہے سیما میں کچھ اشعار کہے. جب اشعار کہے نا تو نظام الدین اولیاء ہوئے تو خوش, لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا خسرو, کہا کیا؟ کہا نعتیں تو بڑی اچھی پڑھتا ہے, لیکن لذت جو شیخ سعدی کو جو دی تھی نا اللہ نے, وہ تیری زبان میں ابھی مکمل نہیں ہے, یعنی وہ لذت نہیں ملتی. اب جب یہ جملہ کہا نا تو ہمارا اور آپ جیسا مرید ہوتا تو کیا کہتا کہ واندو نے پھر سکتا ہوئے حل نا, یعنی وہ پیچھے ہٹ جاتا. لیکن وہ سچے مرید تھے نا, تو کہا حضور یہ لذت ملتی کہاں سے ہے؟ تو کہا یہ لذت حضرت خضر علیہ السلام کے لعاب دہن سے ملتی ہے. ہاں, یہ سیدوں کے جوٹے میں بھی یہ اثر ہوتا ہے, یعنی اگر ان کے منہ والا کوئی لقمہ مل جائے نا تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. نظام الدین اولیاء سے یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کے جوتے کے حوالے میرے خسرو سن رہے ہیں, تو کہا حضور وہ ملتے کہاں ہیں؟ کہا سمندری علاقے پر. تو کہا آج ہی چلتا ہوں تلاش کرنے. نکل گئے, بسیار تلاش کے بعد خضر سے ملاقات ہوئی. سلام کلام کے بعد کہا آپ کون ہے؟ کہا خضر. اللہ کا شکر ہے کہ پہلی ملاقات ہو گئی. تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنا لعاب عطا فرما, یعنی اپنا تھوک دے. اور یاد رکھیے کہ بزرگوں کا لعاب بھی بغیر اجازت کے نہیں ملتا. خضر سے کہا نا کہ لعاب دے دے, اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر خسرو کہہ رہے ہیں, نظام الدین اولیاء کا مرید کہہ رہا ہے. اور یہ نظام الدین اولیاء کون ہے جس کا مرید میں بیان کرنے جا رہا ہوں؟ یہ وہی نظام الدین اولیاء ہے کہ جن کی پیدائش کے موقع پر ان کی دایا, یعنی ان کو نہلانے والی جو ایک عورت تھی نا, ایک زمانے سے بیمار تھی, دنیا کی کوئی دوا کام نہیں کر رہی تھی, لیکن نظام الدین اولیاء کو بچپن میں ان کی ولادت کے بعد پہلا جب غسل دیا گیا اور اس غسل کا پانی اس عورت سے لگا, اللہ نے صدیوں پرانی جو بیماری تھی نا, اللہ نے نظام الدین اولیاء کے بدن سے لگے ہوئے پانی کے قطروں کی وجہ سے شفا عطا فرما دیا. جب سید کے غسل کا پانی مل جاتا ہے نا تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ سیدوں کے ہاتھ جن کے سروں پر ہر وقت پکڑتے رہتے ہو, ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ انہیں کس طرح محفوظ رکھتا ہوگا. وہ نظام الدین اولیاء سے جب یہ کہہ کر خضر علیہ السلام سے ملے نا, تو خضر نے کہا خسرو لعاب تو ضرور دیتا ہوں, لیکن بغیر رسول اللہ کی اجازت کے نہیں دیتے. یعنی یہ بھی اہل بیت کے نانا کی اجازت سے دیتے ہیں. تو کہا بغیر ان کی اجازت کے نہیں دیتا ہوں. مایوس ہو گئے, کہا مجھے ان کی اجازت نہیں, اس لیے آپ کو نہیں دے سکتا. واپس ہو گئے اور جیسے پیر کی بارگاہ میں پہنچے. اب سنیے پیر کہتے کسے اور مرید کیسا ہونا چاہیے. بارگاہ میں بیٹھے مایوس ہو کر, تو دیکھا نا چہرہ اترا ہوا,
اور چہرہ اترا ہوا دیکھ کر سیدوں کا دل اتنا سمندر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو غمگین دیکھنا نہیں چاہیے. اسی وقت چہرہ پڑھ لیا, فرمایا خسرو کیا بات ہے؟ تو کہا حضور خضر تو ملے تھے لیکن لعاب نہیں ملے. تو کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا بیگے رسول اللہ کی اجازت کے دیتا نہیں. اب اسی وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا سنیے. کہا خسرو میں نے کہی تھی بات کو سچی ہی کہی تھی کہ خضر کا لعاب ملتا ہے تو زبان میں لذت آتی ہے, لیکن انہیں کہنے پر خضر کی تلاش شروع کر دی. اگر تھوڑا بہت بھی سچا ہوتا تو نظام سے ہی لعاب مانگ لیتا. آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ کسی کا جبہ کبا دیکھ لیا, کسی کو مطلب کرتا جتنا دیکھ لیا نا تو بہت بڑے آدمی لگتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, پیر سے جو ملتا ہے نا وہ کسی درویش سے بھی نہیں ملتا. یعنی یہ کائنات میں جس کو جو بھی فیضان ملتا ہے وہ صرف پیر سے ہی ملتا ہے. یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی اگر کسی کو فیضان ملتا ہے نا تو وہ وایا ہوتے ہوئے پیر کے سینے سے آتا ہے. ڈائریکٹ کسی مرید کا سینہ اتنا برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا خسرو میں نے بات تو سچی کہی تھی, لیکن تو نے نظام الدین اولیاء کی محبت کو کمزور جانا کہ تو ان کی تلاش میں نکل گیا. اگر مجھ سے کہتا نا تو مجھے بھی تجھے یہ دلا سکتا تھا. بس اتنا سنا نا تو اسی وقت محبت میں شرشار ہوئے, قدم پکڑے, کہا حضور مجرم ہوں, جرم تو کر لیا ہوں, لیکن پیر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ معافی دیتے ہیں, معاف کرتے ہیں, اپنا لعاب دہن عطا فرما دے. لعاب دہن دیا. اس کے بعد جو محفل سما سجی اور اس کے بعد امیر خسرو نے کلام پڑھا, اتنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی, اتنی وجدانی کیفیت طاری ہوئی. اسی درمیان ایک شخصیت آئی, نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے, اپنے مسند پر بٹھایا اور پورا جلسہ مستی میں ہے. اور جیسے ہی وہ مستانہ وار کیفیت طاری جو تھی وہ مکمل ہوئی, وہ شخصیت غائب ہوئی. امیر خسرو بعد محفل سما کہتے حضور آج جتنی لذت آئی نا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. یعنی وہ خود قائل ہوئے کہ اس سے پہلے اتنا مزہ کبھی نہیں آیا. اور حضور ایک بات پوچھو, کہا کیا؟ کہا سب تو مستی میں تھے, میں نے ایک شخصیت کو آتے دیکھا, آپ کھڑے ہو گئے, میں نے دیکھا آپ نے ان کو اپنی جگہ بٹھایا, آپ ادب سے کھڑے ہو گئے, یہ آنے والے تھے کون؟ تو کہا خسرو جس کی نعت پڑھ رہا تھا نا وہ محمد الرسول اللہ تشریف لائے. یہ امیر خسرو ہے جن کو حضرت نظام الدین اولیاء نے اتنا سنہرا بنا دیا تھا. 8 بادشاہوں کا دور دیکھا لیکن کبھی کسی سے گھبرائے نہیں. انہیں معلوم تھا جس کا پیر نظام الدین اولیاء ہو کوئی بادشاہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یعنی وہ امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں سینکڑوں نعتیں لکھی اور حضور کی بارگاہ میں جو استغاثے پیش کیے, حضور نے کم و بیش کئی بار مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا میرے پیر کی نگاہی تھی کہ میرے سینے میں حضور کا عشق اتنا بھر چکا تھا کہ میرا سینہ حضور کی محبت میں جلتا رہتا تھا. جب بھی وہ کپڑا پہنتے تو دل کا حصہ جل جاتا تھا اور کئی بار رسول اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. یہ پیر کی محبت ہے کہ مرید کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یہی نظام الدین اولیاء کی بات بتا دوں تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ انہوں نے اپنے پیر سے کیسی محبت کی. آج ہماری محبتیں بہت کم ہیں, لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جب سے آیا ہوں نا میرے خیال سے زور سے یہی ہوئی. میں نے دیکھا چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوان, مرد عورتیں, بچے, سب کے سب عرس شفیع میاں سرکار کی تیاری میں لگے ہوئے تھے اور ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا. ورنہ اتنی زیادہ دھوپ, ماہ رمضان کا روزہ ہو, کام کرنے کو دل نہیں کرتا. یعنی آدمی سونے کے لیے مطلب متلاشی رہتا ہے. ایسی دھوپ میں ایک سید کی محبت میں, ایک پیر کی محبت میں ہم اور آپ جو قربانی دیتے ہیں نا, یہ قربانیوں کا صلہ کتنا بڑا ملتا ہے نا, وہ سنیے نظام الدین اولیاء سے. نظام الدین اولیاء بدایوں سے دہلی آئے اور جیسی دہلی آئے نا اس سے پہلے حضرت بابا فرید کا ذکر سنا, حضرت زکریا بہاؤالدین ملتانی کا ذکر سنا, بڑے بزرگوں کے ذکر سنتے تھے. لیکن جس دن سے حضرت بابا فرید کا ذکر سن لیا تھا تو دل میں خواہش تھی کہ زندگی رہی تو بابا فرید سے مرید ہو جاؤں گا. یعنی یہ تمنا تھی. اب یہ جب تمنا اس کے دل میں انگڑائی لینے لگی. ایک زمانے کے بعد جب دلی تشریف لائے نا تو کسی نے کہا یہی بابا فرید الدین گنج شکر ہے. لیکن یہ محبت اتنا جلدی نہیں ملتی, یاد رکھیے گا. ہم نے اور اپنے یہ بھانوڑ میں دیکھا, میں نے ڈھیبر میں بھی دیکھا, اس کے سوا جہاں بھی طرف اور اطراف میں بابا کے خاندان کے مریدین ہیں, ان کی گاڑی پر لکھا رہتا ہے ڈیرا والے سرکار کا کرم ہے, ڈیرا والے سرکار کی دعا ہے. یعنی یہ خاندان کی دعاؤں کے ذریعے گھروں پر, گاڑیوں پر, اپنی دکانوں پر. آخر یہ فائدہ کیا دیتا ہے اس کو بھی تھوڑا سنیے. اللہ اکبر. حضرت
نظام الدین اولیاء جو اپنے زمانے کے بہت عبقری شخصیت ہے، لیکن شروعات میں جیسے وہ بابا فرید کا نام سنے نا تو ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ بابا فرید کے نام کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، یعنی صبح شام یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید یا نظام یا فرید یا فرید کے رٹ لگاتے. اور جب دہلی پہنچے نا آئے تھے کسی کام کے لیے یعنی بزنس کے لیے، لیکن جیسے ہی دوستوں نے کہا نا کہ فرید چلیے تو فرمانے لگے ٹھیک ہے چلتا ہوں آپ کے ساتھ. بدایوں سے دلی پہنچے نا تو ایک خانقاہ دیکھی اور جیسے خانقاہ پر نظر گئی نا تو کہا کہ کام کرتا ہوں اندر ہو کر آتا ہوں. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ فرید اس میں جو چلا جاتا ہے نا تو پھر باہر نہیں آتا، یعنی وہ سب بھول جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ کہا وہ مطلب جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا لیکن وہاں مت جائیے. کہا نہیں ہے کس کی خانقاہ؟ تو کسی نے کہا اسی کو فرید الحق والدین کہتے ہیں، یعنی حضرت گنج شکر مسعود کا نام دیا. یہ بابا فرید کی خانقاہ ہے اور نام سنا نا تو دل پہ ایک ٹھنڈک پڑ گئی. اندر داخل ہوئے کیا دیکھا؟ ایک گدلی پہنے ہوئے کلندر بیٹھا ہے. آج بھی آپ میں نے جیسے میں اندر اس کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تو الحمدللہ اب بھی اپنے نظروں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت اسی وقت یہ رنگ کیسے دے دیتا ہے. بابا فرید کو نظام الدین اولیاء نے دیکھا نا تو ایک کلندر نظر آیا. میں جو بات بتا رہا ہوں نا میں نے ایک زمانہ ہو گیا شفیع میاں بابا سرکار کا دیدار کیا، لیکن جب پہلی بار میں حاضر ہوا تھا ان کے گھر پر تو وہ جھولے میں تشریف فرماتے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ شاہانہ انداز. حالانکہ لباس آپ دیکھیں تو سادگی والا لیکن وہ سادگی میں بھی شہنشاہ نظر آتے تھے. میں جیسے کمپاؤنڈ میں داخل ہوا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سارے ان کے رشتہ دار ہیں. تو میں نے عیسیٰ بھائی سے اسلم بھائی سے پوچھا کہ ان کے صاحبزادوں میں سے دونوں نے بتایا کہ صاحبزادے ہیں ان کے خاندان کے یہ لوگ ہیں. میں جیسے داخل ہوا تو پہلی نظر میری سید صاحبوں پر پڑی اور قریب میں ہی جو سامنے دیوار کے قریب صاحبزادے صاحب بیٹھے ہوئے جو صاحب سجادہ ہے، جیسے میں نے ان کو دیکھا نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شفیع میاں بابا بیٹھے ہیں. یعنی یہ منتقل کر دیا جاتا ہے. ہم اور آپ واٹس ایپ کی طاقت مانتے ہیں، ایکسینڈر کی طاقت مانتے ہیں، انٹرنیٹ کی طاقت مانتے ہیں، لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن میں بتا رہا ہوں یہ حقیقت سے تعبیر ہے کہ پیر جب دنیا سے جاتا ہے اور اس کی کرسی پر یا اس کی سجادگی پر جو بیٹھا ہے نا تو وہ سارا روحانی پاور وہ شہزادہ جو پیر دنیا سے گئے ہوتے ہیں نا وہ اپنے بیٹے میں منتقل فرما دیتے ہیں. میں ایک زمانے پہلے حاضر ہوا ہوں، میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں اور آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں. مجھے عیسیٰ بھائی نے کہا کہ پہلی ملاقات جب ہوئی تھی نا تو بابا نے تجھے بڑا نوازا تھا، دعائیں بھی اتنی دی تھی. میں نے کہا ہاں، تو کہا ایک رومال بھی تحفے میں دیا تھا، یعنی یہ انہوں نے یاد دیا. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کہا دنیا میں 2 مولانا سے انہوں نے ملاقات کی. میں نے کہا کون؟ کہا ایک حضور غازی ملت آئے تو ان سے ملاقات دی اور ایک تیری قسمت تھی کہ تو نے ملاقات ان سے اشرف حاصل کیا اور تجھے ایک تحفہ رومال میں دیا تھا. ہم لوگ یہی بیٹھے تھے نا وہ قربان جائیں. میں نے بابا سے کوئی دوسری ملاقات میری نہیں ہے، یہ پہلی ملاقات ہے. وہ اپنی گاڑی کے قریب گئے اور انہوں نے وہیں سے عطر کا تحفہ مجھے ابھی عطا فرمایا. میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ سالوں پہلے شفیع میاں سرکار کے پاس آیا تھا تحفہ دیا اور انہوں نے آج بھی اپنے قلب انور سے ان کے بیٹے کے دل میں ڈالا ہوگا. کہا بیٹا وہی برکاتی سالوں کے بعد آیا ہوا ہے، میری سنت آج بھی زندہ کر کے دکھانا کہ بیٹے بھی اس شان کے مالک ہوا. یعنی یہ سیدوں کا خون ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. بابا نظام الدین اولیاء جیسا کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا نا بیٹھا تھا کوئی گدلی میں لیکن ایسا لگتا تھا کہ گدلی میں کوئی لالو گوہر بیٹھا ہوا. اور میں نے بابا فرید کے اس روپ کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا نا قدم پکڑ لیے. میں نے کہا حضور آیا تھا تو سونا اور چاندی کا کیمیا سیکھنے، اب یہ سونا اور چاندی کا کیمیا نہیں چاہیے، آپ کے قدموں کی مٹی بن کر رہنا چاہتا ہوں. ہمیشہ کے لیے زندگی وقف کرتی اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ جائیے. اب وہ دلی میں کام کرنے لگے، ایک زمانہ ہو گیا نا تو وہ واپس بدایوں جانے لگے نا تو جاتے جاتے انہوں نے بابا فرید کی تلاش کرتے ہوئے کہا چلو ان کو تلاش کرتے. نظام دروازے پر آئے بابا فرید کے، اندر سے آواز دی، کہا نظام الدین اولیاء. اب باہر نکل. کہا کیا بات؟ ہم بدایوں جا رہے ہیں. اور انہوں نے سونا چاندی یہ ساری چیزیں دکھائی اور وہ کیمیا بھی دکھایا. کہا یہ وہ کیمیا ہے جس سے سونا بھی بنتا ہے چاندی بھی بنتا ہے. کہا اچھا. ہم اتنے بڑے بڑے مالدار ہو گئے اور تو نے یہ درویش کے ساتھ رہ کر کیا پایا؟ اگر تو ہمارے ساتھ ہوتا نا تو بھی بڑا مالدار ہوتا. قربان جائیں سیدوں کا ساتھ نصیب ہو جائیں اور پیر و مرشد کی محبت مل جائے نا تو نظام الدین اولیاء سے سیکھیے. ابھی یہ بات کر رہے تھے نا تو اتنے
اتنے میں اندر سے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہا نظام اندر داخل ہوئے. جی حضور. اور کون لوگ ہیں؟ کہا حضور میرے ساتھی لوگ آئے تھے جو دلی میں سونا اور چاندی بنانے، تو انہوں نے کیمیا سیکھ لیا، جو گھر جا رہے ہیں ملاقات کے لیے آ گئے. فرمانے لگے کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے مجھے ایک کھانا دیا ہے. کہا کیا؟ کہا یہ درویش کی بارگاہ میں یعنی پیر کی بارگاہ میں رہ کر تجھے ملا کیا ہے؟ ہم لوگ کمانے آئے تھے، سونا اور چاندی لے کر جا رہے ہیں، اور تو نے اب تک کمایا کیا ہے؟ کہا ایسا بولا؟ کہا ہاں. کہا بیٹا جا ان کو اندر بلا لے. ان کو اندر بلایا، بٹھایا. نظام الدین اولیاء بھی بیٹھے ہیں، ساتھی بھی بیٹھے ہیں. بابا فرید فرماتے ہیں نظام مجھے حاجت سے جانا ہے. سمجھئے نا، حاجت سے جانا ہے. ایک مٹی کا ڈھیلا لے آنا. باہر نکلے دروازے سے، اور جیسی مٹی کو ایسے ہاتھ لگایا نا تو وہ مٹی نہیں رہی، سونا بن گئی. دوسری مٹی کو ہاتھ لگایا، وہ بھی سونا. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، جہاں جہاں بھی ہاتھ لگاتے سونا بنتا جاتا. اتنے میں اندر سے آواز آئی بابا فرید کی. کہا نظام ایک مٹی کا ڈھیلا تلاش کرنے میں اتنی دیر؟ تو کہا حضور معافی چاہتا ہوں، لبے کہتے ہوئے حاضر ہوئے. کہا حضور مٹی ملتی نہیں ہے. کہا اتنی مٹی پڑی ہوئی اور تجھے اب تک مٹی نہیں ملی؟ کہا حضور تمہارا نظام جس کو ہاتھ لگاتا ہے نا سونا بن جاتا. یہ شہزادوں کی شان ہے. کہا ہاتھ لگاتا ہوں یہ سونا بن جاتا ہے. تو کہا بس یہی سمجھانے کے لیے تجھے بھیجا تھا. تو کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو تیرے ساتھی آئے نا، کہا ہاں تجھے تانا دے رہے تھے نا کہ انہوں نے کیمیا سیکھ لیا ہے، وہ سونا بھی بنا سکتے ہیں، چاندی بھی بنا سکتے ہیں، وہ مالدار بھی بن سکتے ہیں. میں تیرے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے تجھے باہر بھیجا. انہوں نے تو کیمیا سیکھا ہے، کیمیا استعمال کرنے کے بعد ان کے ہاتھ سونا مل سکتا ہے، چاندی مل سکتی ہے. میں نے تجھے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک سراپا کیمیا بنا دیا ہے. تو جس کو بھی ہاتھ لگاتا جائے گا اللہ اسے ولایت کا سونا بھی بنا دے گا اور چاندی بھی بنا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یعنی پتہ یہ چلا کہ پیر کی خدمت کرتے کرتے بندہ اس عروج تک پہنچتا ہے کہ وہ ہاتھ لگاتا ہے نا تو مٹی بھی سونا بن سکتی ہے. اور یہ کوئی لفاظی میری نہیں ہے، یہ الفاظ کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت سے تعبیر ہے. میں اگر بابا فرید سے پوچھوں نا کہ بابا فرید نظام پاک کو اتنا بلند کر دیا، کیا ایسا آپ کو بھی ملا؟ تو فرماتے ہیں ہاں، میں نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا دنیا اس سے بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے. ان کی بارگاہ میں ان کی محبت کیسی تھی. یعنی پیر در پیر بتا رہا ہوں، مرید در مرید بتا رہا ہوں. بابا فرید کو پوچھا نا تو کہا میں بابا قطب سے مرید ہوں. اور جب مرید ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک زمانہ ان کے درمیان بیتا. یہاں تک کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بابا قطب سے ملے اور فرمایا کیا کوئی مرید منزلیں طے کر رہا ہے؟ کہا سب مرید تو منزلیں طے کر چکی ہے، ایک شہباز باقی ہے، یعنی جو اڑ رہا ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا اجرے میں. کہا چل چلتے ہیں اور اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. پیر اور دادا پیر دونوں گئے اور جیسے اجرے میں داخل ہوا تو بابا فرید اس وقت ریاضت میں تھے، عبادت اور ریاضت میں. اٹھنا چاہا، اٹھ نہ سکے. ایک طرف سے بابا قطب نے پکڑا، ایک طرف سے غریب نواز نے پکڑا، ان کو کھڑا کیا، اٹھایا اور ہاتھ ایسے بلند کر کے کہا اے اللہ فرید کو قبول فرما دے. غیر سے آواز آئی اے معین الدین اور قطب الدین میں نے تمہارے فرید کو قبول فرما لیا ہے اور اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل فرما لیا. اب اتنی منزل پار کرانے کے باوجود بھی وہ پیر کی خدمت ہی کرتے رہے. ایک دن دادا پیر کا عرس آیا، یعنی غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا. تب یہ بابا قطب کے ہوئے دادا پیر. تو کہا فرید کا کیا؟ کہا دادا پیر کا عرس آ گیا ہے، کوئی حلوہ ولوہ لیا ختم دے آتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. اب بازار میں نکلے. اب ہمارے اچھے سے لوگ بھی جاتے ہیں، جیسے سعید بابو بولیں کہ میں 2-3 ٹھنڈے کی بوتلیں لیا، تو ہمارا اور آپ کا کوئی مزاج بن جاتا ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر ہم اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں. سعید بابو کا آرڈر بھول جاتے ہیں. جیلانی بابو کہے نا کہ ڈھیبر سے میری گاڑی لیا، بیچ راستے میں کوئی مل جائے ہم بھول جاتے ہیں کہ جیلانی بابو نے یہ حکم دیا. یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے، لیکن آپ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہ کبھی دھوکہ کھائی جاتے ہیں. یعنی ہمارا اور آپ کا عشق یہی ہے، لیکن یہ بڑے بڑے دل کے رسول اور بادشاہ ہوتے ہیں، معاف بھی فرما دیتے ہیں. لیکن جیسے بابا فرید بازار میں پہنچے نا تو ایک آواز بلند ہوئی، اور وہ آواز یہ تھی ایک ڈولی نکل رہی تھی اور ایک بندہ آواز دے رہا تھا آج جو اس بزرگ یعنی نجم الدین صغرا کا چہرہ دیکھے گا جنتی ہو جائے گا. نجم الدین صغرا کا چہرہ دیکھے گا جنت جائے گا. نجم الدین صغرا کا چہرہ دیکھے گا جنت جائے گا.
दुकान पे खड़े हैं हलवा लेने के लिए बाबा फरीद। जब आवाज सुनी ना तो हलवाई वाले से कहते हैं का अंदर जगह है, गोडाउन है अंदर? कहा हाँ। का मैं अंदर छुपना चाहता हूँ। कहा क्यों? का वो डोली पब्लिक के साथ आ रही है तो वो गुजर जाए उसके बाद बाहर निकलूंगा। का आप नजमुद्दीन कुबरा को देखेंगे, ये सुगरा को देखेंगे नहीं? लोग देखने के लिए दौड़ रहे हैं और आप देखेंगे नहीं? क्या जन्नत नहीं जाना? का ये फलसफा मैं तुझे नहीं समझा सकता, तेरा काम है हलवा बेचना। यानी पीरी मुरीदी का फलसफा सब नहीं समझ सकते। का तू अपना हलवा बेच, मुझे जाने दे। अंदर छुप गए और जैसे वो डोली गुजर गई वो पीर साहब भी गुजर गए। उसके बाद बाहर आया, अल्लाह हलवा का पैकेट लिया, सीधे गए पीर मुर्शिद बाबा की बारगाह में पेश। ऐसी देर हो गई थी ना तो फरमाया फरीद एक हलवे की दुकान से यहाँ तक आने में इतनी देर? तो हाथ जोड़े का हुजूर माफी चाहता हूँ। कहा क्यों? का वहां से एक डोली गुजर रही थी, जुलूस निकला था। का फिर? कहा उससे आगे ऐलान हो रहा था जो भी इनका चेहरा देखेगा ना जन्नत जाएगा, जो भी इनका चेहरे का दीदार करेगा ना जन्नत जाएगा। तो कहा अच्छा, उस भीड़ में तू भी आ गया होगा और चेहरा देखने के लिए चला गया होगा। अल्लाह अकबर। मोहब्बत होना तो फिर ऐसी मोहब्बत। कहा हुजूर नहीं। कहा तो कहा हुआ ऐलान हो रहा था तो मैं छुप गया था दुकान में। तो कहा तू जन्नत नहीं जाना चाहता था, देख लेता चेहरा जन्नत जाता। तो मोहब्बत का इजहार करते हुए बाबा फरीद कहते हैं कि हुजूर मैंने हाथ नजमुद्दीन सुगरा को नहीं दिया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिया है। यानी मुझे जन्नत लेनी है तो आपके हाथ से लेनी है, मुझे तो उनसे नहीं लेनी है। जब ये मोहब्बत का इजहार देखा ना तो इनाम कितना बड़ा था। इरशाद फरमाया, कहा फरीद आज तूने मेरा दिल राजी कर दिया है। आज के दिन नजमुद्दीन सुगरा के लिए ये इजाजत थी अल्लाह की तरफ से, जो भी उनका चेहरा देखता यकीनन जन्नत जाता। लेकिन तूने सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर उनका मुखड़ा नहीं देखा ना? कहा नहीं। कहा सुन तुझे कुतुबुद्दीन बशारत दे रहा है, ये बशारत पीर दे सकता है। फरमाया तुझे बशारत दे रहा। कहा क्या? कहा जब तक तू जमीन पर जिंदा रहेगा, तड़प के बोलेंगे सुभान अल्लाह, जब तक तू जमीन पर जिंदा रहेगा और जो भी तेरा चेहरा देखेगा हर देखने वाला जन्नत जाएगा। और फरमाया सुन तेरे विसाल के बाद तेरे मजार पर एक दरवाजा बनेगा जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाएगा। कयामत तक तेरे दरवाजे से जो भी गुजरता रहेगा मेरा मौला उसे भी जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। यानी पीर ने ये बशारत दी। आज भी पाकिस्तान पाकपट्टन में बाबा फरीद के दरवाजे पर आज भी ये शान है, जो उनके दरवाजे से गुजर जाता है अल्लाह उसे जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमें दादा पीर का जन्नती दरवाजा मिला। यानी गरीब नवाज के दरवाजे पर आप देखिए भीड़ लग जाती है। मैंने कहा ये लोगों की भीड़ क्यों है? तो कहा मौलाना बड़ी आसानी से जन्नत मिलती है। यानी ये कोई एतराज भी कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो सब सुनी है, लेकिन अगर कोई बाई चांस कोई सरफिरा मिले ना कटमुल्ला यानी वहाँ भी देवबंदी तो ये भी पूछ लेता है। एक बुजुर्ग थे पुराने जमाने के, वो अजमेर शरीफ से वापस हो रहे थे ट्रेन में से, बातचीत हुई तो कहा कहाँ से आ रहे हैं? तो कहा कि अजमेर शरीफ से। तो कहा अच्छा कहा तो जन्नती दरवाजे से भी गुजरे होंगे? कहा हाँ। जब ये कहा ना कि हाँ जन्नती दरवाजे से गुजरा हूँ तो सूंघना शुरू कर। कौन? वो वाहबी सूंघ रहा है। क्या टटोल रहा? टटोल नहीं रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ। क्या सूंघ रहा? आपने अभी कहा ना कि जन्नती दरवाजे से गुजरा हूँ और आपका विजदान ये है कि जो जन्नती दरवाजे से गुजर जाता है वो जन्नत जाता है, यानी जन्नती है। तो मैं सूंघ रहा था कि आपसे जन्नत की खुशबू आती है कि नहीं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जन्नत की खुशबू 500 साल के रास्ते पर आएगी। मैं तो कहीं से सूंघ रहा हूँ, जन्नत की खुशबू तो नहीं आती। वो बुजुर्ग दिन बड़े पहुंचे हुए थे, इरशाद फरमाया बेवकूफ। कहा क्या? कहा तूने आधी हदीस ही सुनी है ना? कहा हाँ। कहा आधी हदीस ये है कि जन्नती में से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन पूरी हदीस ये है कि जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं आती। यानी तेरा ये टटोलना ये मुश्किल है, तू मत टटोल। ऐसे एतराज आज भी लोग जन्नती दरवाजे पर कर सकते हैं, लेकिन बाबा फरीद का जो जन्नती दरवाजा था ना, उस जमाने में लोगों ने एतराज किया। एक कादरी शहजादा दिल्ली की सरजमीन से वहां पाकपट्टन पहुंचता है और लोगों की भीड़ जमा है। पूछा क्या बात है? कहा ये बाबा फरीद के दरवाजे पर लोगों का एतराज है कि ये जन्नती दरवाजा है, तो उसका सबूत कहाँ है? अल्लाह अकबर। वो कादरी बुजुर्ग जो आए थे ना, उन्होंने कहा कि अगर कोई मुशाहिदा करना चाहता है तो मेरे सामने आए।
اب ظاہر سی بات ہے اعتراض کرنے والے ضرور تھے لیکن کوئی سامنے نہیں آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ غوث پاک کا بیٹا ہے، یعنی ان کا جلال اتنا قاری ہوتا ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا۔ ارے صدیوں کے بعد شفیع میاں بابا کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلتی، یعنی یہ قادری فیضان ہے جو جلال اور رعب منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ہے جو اعتراض کرے، تو کوئی بولا تو نہیں، لیکن یہ خاموشی پر آپ نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا اس لیے کہ کہیں کوئی لوگ دل میں نفاق نہ رکھ لے، یعنی دل ہی دل میں پورتے نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بولنے کے لیے تیار ہے، سب خاموش ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا ثبوت یہ قادری شہزادہ دے گا۔ تو کہا حضور اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ آٹا منگواؤ، آٹا منگوایا، گوندا گیا، گوندنا سمجھتے نا، باندھنا، وہ گوندا گیا جیسے روٹی کے لیے گوندتے ہیں۔ جب بالکل آٹا تیار ہو گیا آپ نے فرمایا اس آٹے کے برتن کو لے کر یہ جنتی دروازے سے گزرو، ایسے گزارا، پھر واپس آئے، پھر گزارا، پھر واپس آئے، ایسے 3 بار ہوئے۔ اور جب آئے گئے اس کے بعد فرمایا یہاں گرم توا ڈالو، گرم توا تیار کیا گیا، اور جیسے ہی وہ سگڑی لگ گئی وہ توا لگ گیا۔ انہوں نے کہا یہ آٹا ہے نا، آگ کی فطرت ہے کہ وہ اس کی حیت تبدیل کر دیتی ہے، یعنی بدل دیتی ہے۔ اب یہ روٹی کے ٹکڑے کی طرح بنا بنا کر اس پر ڈالنے لگے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، 3 بار جنتی دروازے سے نکلا ہوا ہے آٹا۔ پانچی بات میں آپ کو آٹا تمہاری اچھا مزار شریف سے یہ آٹا ہے نا، یہ بڑا کام کھا ہے۔ ایک آدھ آٹا لگایا کرو کبھی درگاہوں پر، اس لیے کہ جو مزارات میں سوئے ہوئے نا وہ ہماری تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک چکر بھی نسلوں تک فائدہ دیتا ہے۔ یہ 3 بار خالی آٹا نکالا گیا تھا لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ قادری شہزادے بزرگ فرماتے ہیں لوگوں یہ اس بات کا بین دلیل ہے کہ بابا فرید کے دروازے سے نکلنے والے آٹے پر یہ دنیا کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی سچا چشتی، سچا قادری غلام بن کر اگر اس دروازے سے گزر جائے تو جیسے یہ آٹے پر آگ اثر نہیں کرتی، جہنم کی آگ بھی اس امتی پر اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ جب بابا فرید کے دروازے کی یہ شان ہے تو سلطان الہند غریب نواز کے دروازے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جاتے جاتے ایک آخری بات، پیر و مرشد سے محبت ہونا تو پھر ٹوٹ کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ برکاتی ہم لوگ تو محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن محبت جن لوگوں نے کی ہے نا ان کی ایک بات بتا رہا ہوں۔ کائنات میں ایک بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا نے سنا ہے، جسے حضور مخدوم سمنانی کہتی ہے۔ یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے جن کو اللہ نے محبوب یزدانی کے درجے پر فائز اور شب قدر جس کا ہمیں کل انتظار ہے، اسی شب قدر اللہ نے انہیں خطاب جہانگیریت سے مالا مال فرمایا۔ یہی وہ شب قدر ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انہیں غوث العالم کی منزل پر فائز فرمایا۔ یہ 3 خطابات قدرتی طور پر ان کے پیر و مرشد کے حوالے سے انہیں میسر ہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کائنات میں 6 حصہ، اب جو میری بات اگر سمجھ رہے ہیں، دنیا میں جو آبادی ہے نا سمندر سے جو باہر ہے وہ کم و بیش 4 حصے میں ہے، یعنی یہ خشکی جس کو کہتے ہیں جو زمین سطح ہے، 6 گنا پبلک سمندر میں رہتی ہے، 6 گنا سمندر میں رہتی ہے، یعنی یہ 4 گنا ہے، یہ 6 گنا ہے۔ یہ 6 گنا پبلک پر اگر آج بھی کسی کی روحانی حکمرانیت ہے دنیا اس سے مخدوم پاک کہتی ہے، یعنی یہ ان کے مرید سمندر میں بھی بستے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک جسٹس نے ان کا چہرہ دیکھ لیا، اور جیسے مخدوم پاک کا چہرہ دیکھا نا تو دیوانے ہو گئے اور کہا کہ حضور میں نے شیخ تو بہت دیکھے لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ آج صدیوں کے بعد بھی خانوادے کے لوگ آتے ہیں تو ان کا چہرہ اتنا منور ہے، مجھے بتاؤ صدیوں پہلے مخدوم پاک کے چہرے کی کیفیت کیا رہی؟ تو کہا حضور مرید بنا، اور جیسے مرید بنایا نا تو کہا کہ تشریف لے جائیں، تو کہا حضور نہیں، اب ارادہ تو یہی ہے کہ زندگی بیتے تو آپ کے ساتھ ساتھ بیتے، یعنی خدمت کرتے ہے جج، یعنی جس کو اپنی بھاشا میں یوں کہتے ہیں جسٹس، یعنی لوگوں کے فیصلے کرنے والا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ یہ کر لیا، کہا یہی سب کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں۔ تو کہا حضور مجھے آپ کی بارگاہ میں رکھ لیں۔ ایک زمانے تک رکھا، مصنفین نے لکھا ہے کہ 7 سال تک وہ جج صاحب جو تھے نا وہ مخدوم پاک کے ساتھ ساتھ رہے، اور 7 سال تک ان کا امتحان لیا۔ اب یہ 7 سال کوئی چھوٹے موٹے تو دن نہیں ہے نا، 7 سال گزر گئے، اور جب 7 سال گزرے نا تو ایک دن وہ خود سوچنے لگے، کون؟ وہ جج صاحب
کہا کہ شاید تیرے دل میں وہ وسعت نہیں ہے، ورنہ یہ وہ مرد کلندر ہیں کہ ان کی بارگاہ میں رہتے رہتے بلیاں بھی ولی بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ہم کو کچھ نہیں مل رہا ہے نا تو یہ پیر کا قصور نہیں ہوتا، یہ ہماری کوئی غلطی ہے جو نل رہی ہوتی ہے وہ فیضان کو آنے سے۔ اپنی غلطی درست کر لو گے آٹومیٹک پیر کا فیضان برسنا شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ پر غور کیا، کہا کہ یار جج تیری کوئی فالٹ ہے، یعنی تو کہیں نہ کہیں نقص اپنے اندر پا رہا، ورنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کی بارگاہ میں جانوروں کو بھی ولایتیں بانٹی جاتی ہو تو انسانوں کو تو بہت درجے دیے جاتے ہیں۔ 7 سال بیت گئے، تیرا کام نہیں ہوا۔ یہ سوچتے سوچتے خیمے کے اندر اسی سفر میں کہیں لیٹ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ خیمے کے دروازے پر تھوڑی نورانیت چھٹی، اجالا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخصیت آ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں مسلی دیکھا نا تو دروازے پر ایک پرقد شخصیت کھڑی ہے اور چہرے انور، رخسار انور سے مطلب کرنیں برس رہی ہو، شعائیں دیکھی تو کہا حضور آپ کون؟ تو کہا جج صاحب پہچانا نہیں، تیرا پیر مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ تو کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ لی، کہا حضور آپ کہاں؟ ہاں کیا سوچ رہے ہو؟ لیٹے لیٹے۔ کہا حضور یہ سوچ رہا تھا 7 سال ہو گئے ابھی تک میں منزل پار نہیں کر سکا، تو میں اپنی غلطی پر اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ مجھ سے کچھ ہو نہیں سکا، قربان جائیں۔ اس وقت مخدوم پاک نے فرمایا فجر پہلی صف میں پڑھنا تیرا کام بن جائے گا۔ یعنی ایک بات کہی واپس ہو گئے، صبح بھی پہلی صف میں کھڑے تھے، فرمایا کہاں ہے وہ قاضی زادہ، ان کو کھڑا کیا، ایک نگاہ ڈالی نا تو ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز فرما دیا۔ لیکن یہ 7 سال کے بعد ولایت ملی، ولایت کی اعلیٰ منزل پر پہنچ گئے، پھر بھی پیر کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر بھی ساتھ رہے، اس لیے کہ مرید کے لیے قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب اتنی قربانیوں کے باوجود بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اسی سفر میں جاتے جاتے ایک علاقے میں وہاں پہنچے مخدوم پاک جہاں حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جیسی طبیعت خراب ہو گئی تو کئی حکیموں نے، ڈاکٹروں نے علاج کرنا چاہا، کسی طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ جج صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ تو حضور مخدوم پاک کے مریدوں نے یونان سے ایک ڈاکٹر بلایا اور کہا کہ شہزادے کا مطلب علاج کیا جائے، اور جب یونانی ڈاکٹر آیا نا تو اس نے کہا کہ ایک نسخہ میں جانتا ہوں اور میرے خیال سے وہ آپ نسخہ استعمال کرنے نہیں دیں گے، لیکن وہ نسخہ اگر استعمال کر لیا جائے تو بیٹے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مخدوم پاک نے فرمایا بول وہ نسخہ۔ اس نے کہا زندہ انسان کا گوشت چاہیے، سمجھ رہے نا، یعنی جو جسم ہو گئے جو ٹکڑوں کپی نے گوشت کھپی، اب یہ زندہ انسان کا گوشت چاہیے اور اس کا خون چاہیے۔ تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو کہا تو آپ کے بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی۔ کہا شفا دینا دوا کا کام نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا کمال ہوگا، مجھے یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا۔ مخدوم پاک نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب اپنے خیمے میں، مخدوم پاک اپنے خیمے میں، شہزادے اپنے خیمے میں۔ یہ بات اس مرید نے سن لی جو 7 سال کے بعد کامل بنا، آزمائشوں سے گزارا گیا۔ اب قدر کتنی ہوئی، رات کے سناٹے میں وہ سب سو گئے، وہ خود اٹھے، ڈاکٹر کے خیمے میں گئے اور اس حکیم کو اٹھایا، کہا چل، خیمے سے باہر نکال کر جنگل میں لے گئے، اور جنگل میں لے جا کر انہوں نے اپنی آستین کھولی، اندر سے ایک چھری نکالی اور اپنا جو سیدھا ہاتھ تھا نا الٹے ہاتھ میں چھری لی اور یہاں سے ایک جھٹکا دیا، اپنا سیدھا بازو پورا کاٹ کر اس حکیم کے حوالے کر کے کہتے ہیں لے، یہ میرے زندہ گوشت کا خون بھی ہے اور زندہ گوشت بھی ہے، نسخہ راتوں رات تیار کر، راتوں رات میرے پیر کے صاحبزادے کے لیے استعمال کر۔ فجر کی پہلی صف میں نور العین کو یہ مرید دیکھنا چاہتا، یعنی پیر کی خوشی کے لیے اپنا ہاتھ کاٹا اور دیا، راتوں رات نسخہ بنا، استعمال ہوا۔ فجر کی اذان ہوئی نا تو صف اول میں جب حضرت مخدوم پاک مصلی امامت پر پہنچے نا تو تکبیر دینے کے لیے نور العین کھڑے تھے۔ جب بیٹے کو دیکھا تو دل باغ باغ ہوئے گا، نماز سے سلام پھیرا نا تو بیٹے سے پوچھا، کہا بیٹے اچھا کیسے ہو گیا؟ حضور اللہ نے شفا دے دی۔ کہا کیسے؟ کہا رات میں وہ نسخہ استعمال ہوا نا، کہا وہ نسخہ تو میں نے منع کر دیا تھا ڈاکٹر سے کہ ہم کسی انسان کا خون نہیں پاتے، یعنی نہیں دے سکتے، اللہ کی ملکیت ہے، تو یہ گوشت دیا کس نے؟ کہا وہ تو نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر کو بلایا، کہا تجھے خون کس نے دیا، یہ گوشت کس نے دیا؟ کہا مجھے بھی پتا نہیں، رات کے سناٹے میں کوئی میرے خیمے میں آیا تھا، جنگل لے گیا، اپنا ہاتھ کاٹ کر میرے حوالے کیا، جیسے یہ کہا کہ کسی نے ہاتھ کاٹ کر دیا۔ مخدوم پاک نے اسے نگاہیں جھکائی، ارشاد فرمایا ہو نہ ہو یہ جج قاضی زادے کا کام ہو سکتا ہے، یعنی فوری طور پر رجحان کالا کہ مرید بہت تھے لیکن نام اس کا لیا، پتہ یہ چلا پیر کی نگاہیں انتخاب کر لیتی ہے کہ کام کسے کرانا،
اور میں نے سنا یہ پہلے اس سمے ہم شرکت کر رہے ہیں. میں امید کر سکتا ہوں تمام سندھی برادروں سے اور ان تمام شہزادوں سے کہ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر سال اتنا شاندار جلسہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس پیر و مرشد نے ہمارا ایمان بچایا، ہمارا اعتقاد بچایا، ہماری نسلوں کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے کہ وہ پورا رمضان اپنے وہاں نہ ٹھہرتے ہوئے یہاں آ کر تشریف فرما ہوتے اور سب کو افطاریاں کرواتے اور ہمارے بچوں سے اتنا پیار کرتے اور اپنی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے. لوگوں ان کے نام پر جو بھی خرچ کرو گے نا کم نہیں ہوگا. ان کے فیضان سے اللہ ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی کے خزانے سے تمہارے کنیکشن جوڑ دے گا اور اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. سنو، مخدوم پاک نے فرمایا، کہا یہ قاضی زادے کا کام ہو سکتا ہے، بلاؤ. اور جیسے بلانے کے لیے خیمے میں گئے نا تو ایسے لرز گئے، لرزے. لوگوں نے پوچھا خوش نصیب ہو کہ بلائے گئے ہو؟ کہا لرز اس لیے رہا ہوں کہ میں نے ہاتھ جو پیر کے ہاتھ میں دے دیا تھا نا، کہا ہاں، کہا وہی ہاتھ میں نے کاٹ ڈالا ہے. اگر پیر نے پوچھ لیا کہ تو یہ ہاتھ تو مجھے دے چکا تھا، تو نے میری اجازت کے بنا کاٹا کیوں؟ یعنی یہ احتساب ہے. اسی وقت وہ لرزتے کامتے جب بارگاہ میں حاضر ہو گئے نا تو مخدوم پاک نے فرمایا، قاضی زادے آج تو نے جنید بغدادی کے مریدوں کی یاد دلا دی. یعنی یہ کہا تو نے مریدوں میں جنید بغدادی کے مریدوں کا کردار ادا کیا ہے. کیا تو چاہتا ہے کہ دوبارہ وہی ہاتھ مجھے دوبارہ مل جائے؟ انہوں نے اپنی سے گردن جھکا لی. یعنی اشارہ یہ تھا کہ حضور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. میں تو غلام تھا، میں نے غلامی کا ثبوت دے دیا، اب آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں. بس اتنا سنانا. تو مخدوم پاک نے اور گردن جھکائی، مراقبہ کیا، نگاہیں اٹھائی، کہا قاضی زادے قریب آ جا. بالکل سامنے کھڑا کیا، سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی، انگلی کا اشارہ کیا. کائنات نے یہ دیکھا جتنے فجر کی نماز میں لوگ بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے کہ انگلی کا ابھی اشارہ کیا ہوا. اللہ نے دوبارہ ایسا ہی ہاتھ اس قاضی زادے جج کو دوبارہ عطا فرما دیا. یعنی دوبارہ وہ ہاتھ عطا فرما کر پیر نے یہ بتا دیا، میرے بچوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں میں اس کا احسان رکھتا نہیں ہوں، اسے دنیا میں ہی واپس کر دیتا ہوں. اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے ہیں. ڈیرہ والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا خاندان سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مریدین اور معتقدین پائے جاتے ہیں تو وہ سلسلہ قادریہ کے پائے جاتے ہیں. اور اس سلسلے کی شان یہ ہے کہ ان کے صاحبزادوں سے آپ وابستہ، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ خالی ڈیرہ والے سرکار سے وابستہ ہے، نہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا جو قادری مرید تھا. جنید بغدادی ایک ٹیلے پر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے سب کی چٹھیاں لے رہے ہیں، ایسے آسمان میں پہنچا رہے. وہ قادری مرید کہتا میں خواب میں وہیں کھڑا تھا تو انہوں نے کہا لا تیری چٹھی. کون؟ جنید بغدادی. اور یہ جنید بغدادی 250 سال پہلے غوث پاک کے ہیں، یعنی پیر و مرشد میں ان کا نام ہے. وہ جنید بغدادی قادری مرید سے یوں فرماتے ہیں لا تیری چٹھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو. کوئی مرید کھڑے کھڑے ایسے مسکرایا اور کہا کہ حضور میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، یعنی غوث پاک کا مرید ہوں. آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اللہ تک رسائی کروا رہے ہیں، کیا میرا پیر اس کرسی پر نہیں بیٹھا ہے؟ تو جنید بغدادی خواب میں کہتے ہیں ہاں شیخ عبد القادر جیلانی اسی طرح کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ قادری مرید کہتا ہے تو مجھے آپ کو چٹھی دینے کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا پیر کافی ہے، یعنی میں انہیں چٹھی دوں گا. اور یہ غوث پاک کا ظاہری دور تھا. خواب رات میں دیکھا، فجر کی نماز میں جیسے ہی مجمع میں آیا نا غوث پاک نے سلام پھیرا. وہ مرید بیٹھا تھا چھلی صف میں، ابھی وہ کھڑا ہو کر کچھ کہتا نا اس سے پہلے غوث پاک فرماتے ہیں پہلی صف میں آ جاؤ اور چٹھی میرے ہاتھ میں دے دے. یعنی یہ رات میں خواب دیکھ رہا ہے جنید بغدادی کا. یہاں غوث پاک نماز کے بعد فرماتے لا لا تیری چٹھی دے دے. اور فرمایا سن، وہ جنید بغدادی تھے، انہوں نے کہا نا، کہا کہ تیرا پیر بھی اسی کرسی پر ہے، آنے والی نسلوں کو پیغام دے دینا کہ یہ کرسی پر شیخ عبد القادر جیلانی کل بھی بیٹھا ہوا تھا، آج بھی بیٹھا ہوا ہے اور صبح قیامت تک بیٹھا رہے گا. قیامت تک جتنے مرید میرے آئیں گے، میری نسلوں کے مرید آئیں گے، وہ مجھ تک رسائی کر سکے یا نہ کر سکے، میری نسلوں سے جڑے ہوئے رہیں گے. وہ جڑیں گے تو سیدی سرکار شفیع میاں سرکار سے نام لکھا جائے گا شیخ عبد القادر جیلانی کے رجسٹر میں، ان کے دفتر میں. اور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں کے لیے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس وقت تک قدم نہ ہٹائے گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں نہ داخل کر دے گا.
اتنے بڑے سلسلے سے آپ وابستہ ہیں اور آپ نے یہ جو انتظام کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے، ان شہزادوں سے جو آپ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح اہل بیت سے محبت عطا فرمائیں، اہل بیت کا سچا اور پکا عاشق بنائیں، اور جب تک جئیں اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے گون گاتے ہوئے جئیں۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔